السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ نذیر صاحب آواز تھوڑی تو آپ یہاں سے بڑھا دیں اس کی، یہ اس کے ساتھ یہ فٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہاں سے آپ آواز تھوڑی سی بڑھا دیں۔ حضرات محترم، میں نے جو یہ آیات پڑھی ہیں یہ سورہ ہود کی آیات ہیں۔ آیت نمبر تو اتنا چھوٹا قرآن ہے مجھے ویسے بھی نظر نہیں آ رہا۔ 12واں سپارہ ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرا رکوع ہے۔ تیسرا رکوع انشاءاللہ ہم پورا بیان انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اس رکوع کے انتخاب کی وجہ دعوت دینے والے لوگ بھی ہیں اور جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہ لوگ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کا ذکر، ان کی امتوں کی سرگزشت، بعض نبیوں کی کارگزاری اس قرآن میں بار بار تکرار کے ساتھ بیان فرمائی۔ ان پیغمبروں میں سے ایک اولو العزم پیغمبر نوح علیہ السلام۔ بارہا قرآن پڑھا ہم نے، آیات پہ درس بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن علم کی تو کوئی انتہا نہیں، کوئی منتہا نہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے محدود علم کے مطابق یہی سمجھا کہ نوح علیہ السلام اور ان کی امت کی جو کارگزاری کا خلاصہ اور سمری ہے وہ سورہ نوح میں ہے، اور شک بھی نہیں سورہ نوح میں 29ویں سپارے کی اہم ترین صورت ہے اور پہلے نصف کی آخری صورت ہے، سورہ جن سے پہلی صورت ہے سورہ نوح، جس میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنے 900-950 برس کی کارگزاری سامنے رکھتے ہیں۔ وہ میں آپ کو سورہ نوح کسی دور میں بیان کر چکا ہوں، ایک سے زائد مرتبہ اس پہ بیان ہو چکے ہیں۔ جب یہ آیات میری نظر سے پچھلے دنوں گزری تو میں نے تہیہ کر لیا کہ اللہ نے توفیق دی تو اب ان آیات پہ اس جمعے پہ بات ہو۔ ان آیات میں بھی نوح علیہ السلام اور ان کی امت کی سرگزشت ہے، لیکن بڑے مختلف انداز۔ اللہ اکبر۔ اس سرگزشت کے اندر نوح علیہ السلام کی امت کی جو چیدہ چنیدہ خامی ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، مزاج رکھا گیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی قوم جب حق کا انکار کرتی ہے تو اپنی مخصوص فطرت اور مزاج اور عادات کی بنیاد پہ انکار کرتی ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کی قوم کی مخصوص فطرت کیا تھی، مزاج کیا تھا، عادات کیا تھی، نفسیات کیا تھی، جس بنیاد پہ، جن بنیادوں پہ نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر 950 برس 900-950 برس تبلیغ کرتے رہے، قوم پھر بھی نہیں مانی، 70-80 لوگ مسلمان۔ تو وہ نفسیات قوم کی، وہ عادات، وہ مزاج، وہ سوچ اس رکوع میں بیان کی گئی ان آیات میں، جو سورہ نوح سے بالکل مختلف ہے۔ اور ایک اور مقام پر بھی غالباً 19واں سپارہ ہے، موقع ملا تو میں اس طرف بھی آپ کو لے جاؤں گا، وہاں بھی نوح علیہ السلام کی کارگزاری سامنے رکھی گئی ہے۔ وہاں ایک دو اور زائد بیماریاں سامنے رکھی گئی ہیں ان کی اس صورت میں۔
اللہ اکبر۔ تو یہ قوموں کی سرگزشت اس امت کے سامنے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ امتوں کی سرگزشت اس آخری امت، اس آخری نبی، آخری معصوم کی آخری امت کے سامنے امتوں کی سرگزشت کو رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ امت گزشتہ امتوں کی خامیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، جن خامیوں کی بنیاد پر وہ جہنم کی مستحق ٹھہری، حق کا انکار کر دیا، اور یہ امت گزشتہ امتوں کی ان خوبیوں کو اپنا لے جن خوبیوں کی وجہ سے بہت سی امتوں میں سے اچھی خاصی تعداد یا کم تعداد حق پہ ایمان لے آئی اور سیدھے جنت میں گئی، اللہ کی رضا کی مستحق ہوگی۔ لا الہ الا اللہ۔ مجموعی طور پر تو ہمیشہ اقلیت ہی مسلمان رہتی ہے، اکثریت نہیں رہتی۔ تو ان آیات کے انتخاب کی وجہ یہ ہے، ایک تو امت کے حوالے سے خوبیاں خامیاں سامنے آ جائیں، ہم ان خامیوں سے بچ جائیں، کیونکہ یہ تو نہ ماننے والی قوم تھی نا، تو ان کی تو خامیوں کا ذکر ہے، تو ہم ان سے بچائیں اپنے آپ کو۔ اور دوسرا مقصد ان آیات کو بیان کرنے کا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی، آخری معصوم، آخری رسول، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد وحی کسی پر نازل نہیں ہوتی۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کے بعد بھی وحی نازل ہوتی وہ کافر ہے، اگر وہ اپنے کفر کو اسلام کہے تو وہ زندیق ہے، وہ مرتد ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر اگر کوئی ایسا سکالر آ جائے، نہیں جی میں ایسے شخص کو تو کافر کہنے کو تیار نہیں ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں ایسا کہوں، تو وہ ایسا سکالر پکا بے ایمان اور گمراہ ہے، چاہے 100 چینل والے اس کو بلاتے ہوں، چاہے امریکہ کے اندر اس کی درسگاہیں موجود ہوں، چاہے جتنا بڑا مرضی اس کا سلسلہ ہو، چاہے وہ جتنی مرضی فصیح و بلیغ گفتگو کرتا ہو۔ انبیاء اور کتابوں کا نزول ہی کفر و اسلام کی تفریق کے لیے ہوا ہے۔ اگر کفر و اسلام کی تفریق کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے اور کوئی فلسفیانہ باتیں ہیں تو پھر نعوذ باللہ، پھر تو اللہ تعالیٰ پر ظلم کا فتویٰ لگتا ہے کہ وہ چیزیں جو سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی اللہ تعالیٰ نے اس کے نہ سمجھنے پر جہنم رکھی ہے۔ یہ اسلام کوئی فلسفیانہ پیچیدگیاں اور موشگافیاں پیش نہیں کرتا کہ عقل چکر کھا جائے۔ وہ بنیادیں جن پر کفر و اسلام کا دار و مدار ہے وہ تو ABC سے زیادہ آسان ہے۔ ہاں ان مسائل کی ڈیپتھ میں جانا، ان سے مسائل کو کنسیو کرنا، یہ پھر اس میدان کے جو شاہ سوار ہیں یہ ان کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی، ان آیات کے انتخاب کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ دعوت دینے والے کے اندر ہنر کیا ہونا چاہیے، وہ کن خوبیوں سے آراستہ پیراستہ ہو، وہ کن صفات کا مالک اور حامل ہو کہ اس کی دعوت رنگ لائے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آج کی ان آیات کے انتخاب کی دو وجوہات ہیں، دعوت دینے والا فرد بھی ہے اور جس کو دعوت دی جا رہی وہ فرد بھی، اور بحیثیت مسلمان ہر بندہ داعی بھی ہے، مدعو بھی ہے، اس نے سدھرنا بھی ہے، اس نے سدھارنا بھی ہے، اس نے اپنے نفس کی اصلاح بھی کرنی ہے، اس نے اپنے اولاد کی، اپنے محتاطوں کی، اپنے گرد و پیش کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ اللہ نے موقع دیا، شاید اگلا جمعہ کچھ معاشرتی جو ہماری خامی ہے، شاید رمضان کا آخری جمعہ ہوگا، تو ان کچھ چیدہ چنیدہ چیزوں پہ بات کریں گے جن کی جو کمزوریاں ہمارے گھروں کے اندر سرایت کر چکی ہیں اور جن کا خمیازہ اب جو نئی نسل جس ٹائپ کی آ رہی ہے، نہ ادھر تو نہ ادھر، تو جو ہم سلوک کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، وہ نسل اب آ رہی ہے، اس سلوک کا نتیجہ بن کے سامنے آ رہی ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی، آخری جمعہ ہے تو اس پہ تھوڑی سی کچھ سماجی حوالے سے جن کمزوریوں میں بحیثیت استاد، بحیثیت والدین ہم مبتلا ہیں، ان پہ بات ہو جائے۔ تو آج تو ان آیات پہ بات ہوگی۔
تو ذرا غور سے سنیے، اتنی لمبی تمہید اسی لیے باندھی کہ آپ ذرا غور سے سنیں، اور جو خامیاں اس امت کی ہیں ان سے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، ان سے اللہ آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ خامیاں دور ہو جائیں تو حقانیت کو قبول کرنا کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے اپنے بندے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ میرے بندے نوح اپنی قوم میں پہنچے، وہیں پیدا ہوئے، وہیں بڑے ہوئے۔ جب نبی بنائے گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ انی لکم نذیر مبین، لوگوں میں نذیر مبین کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہوں۔ میرا کام تمہیں انجام بد سے ڈرانا ہے، اور ڈرانا بھی ایج پیج گول مول باتیں نہیں، جیسے ہماری عادت پڑ چکی ہے۔ انتظامیہ سخت ہوتی ہے، مسجد والے سخت ہوتے ہیں، مولوی صاحب کے 12 بچے ہوتے ہیں، بوڑھے والدین ہوتے ہیں، ان کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب بیان ہی نہیں کرتا، چل خسمیں کھا، میں آبیل مجھے مار والی بات ہی کیوں؟ یا اس بیچارے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، یا صلاحیت ہوتی ہے تو وہ معیشت کے جس دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور معاشرے نے جس طرح اس کو پھنسایا ہوا ہوتا ہے، یہ معاشرہ بھی ذمہ دار ہے پورا پورا۔ آپ اپنے بچوں کے لیے کس قسم کا تعلیق اور استاد چاہتے ہیں؟ کیسے کیسے ٹیوٹر رکھتے ہیں؟ آپ نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کا کیا انتظام کر رکھا ہے؟ وہی کہ گیراج میں بیٹھ کر علم بات ایسا پڑھا ہے، یا زیادہ آج کل چلو ڈائننگ روم میں بٹھا دیا، قاری صاحب بچہ سو رہا ہے، اچھا جی ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح دینی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو؟ یہ دینی تعلیم ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جو سلوک آپ اللہ کے دین سے کر رہے ہیں نا، وہ سلوک آپ کی اولاد آپ سے کرے گی، بس یہ یاد رکھنا۔ وہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کی کھانسی کو بھی برداشت نہیں کرے گی۔ عمر بھر پالے پوسے ہوئے بچے کو اس کی بیوی اٹھا کے لے جائے گی، آپ کو کک مارے گی، وہ بھی فلائنگ کک مارے گی آپ کو۔ یہ خدا کی سزا ہوگی جو آپ نے دین سے بے وفائی دکھائی تھی، آج آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بے وفائی دکھا رہا ہے۔ کیا عجیب بات ہے، 3 بھائی ہوتے ہیں، 2 بھائی ہوتے ہیں، 4 بھائی ہوتے ہیں، ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور بیویوں کی وجہ سے وہ ایسے اجنبی بن چکے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہیں آنے والی بیوی سے ماں باپ کو ایسے توڑ کے وہ بیوی لے جاتی ہے بچے کو۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں سوچنے کی ضرورت ہے نا، کس کس کی غلطیاں ہیں، بلنڈر کس کس کے ہیں۔ خدا کا عذاب آپ کو بتا کے ایک رخ سے تو نہیں آتا کہ میں اس رخ سے آؤں گا، تم نے یہ غلطی کی تھی لہذا اس رخ سے عذاب آئے گا، وہ تو اس کا اپنا رخ ہے۔ میں تمہیں کھلا ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ انی لکم نذیر مبین۔ انبیاء کی بات میں ایچ پیچ نہیں ہوتی۔ یہ ہے دائی کی دعوت کا پہلا قدم۔ دائی اپنی دعوت میں فلسفیانہ پیچیدگیاں اور موشگافیاں نہیں رکھتا، وہ بات کو 2 + 2 4 کی طرح بیان کرتا۔ سمجھ آئی؟ یہ بات یاد رکھیں، دائی کی دعوت میں فلسفیانہ موشگافیاں نہیں ہوتی، فلسفیانہ پیچیدگیاں نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی وہ دین جو کفر و اسلام کے درمیان بنیاد ہے وہ تو ہے ہی آسان۔ ہاں فقہی مسائل مشکل ہیں، وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ تو علماء میں سے بھی چند ایک ہوتے ہیں، ہر ایک نہیں ہوتا۔ ہر ایک نے 3 سال 5 سال کی لاء کی ڈگری لے لی تو وکیل بن گیا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو دائی کا جو پہلا قدم ہے نا،
اس کی بات گول بول نہ ہو. ہاں اجمال ہو سکتا ہے اس کی دعوت میں کہ شروع میں وہ اپنی دعوت میں اجمال رکھے, ٹھیک ہے, اور یہ قرآن کا انداز بھی ہے. جب اجمال اچھی طرح سمجھ آ جائے اس اجمال کو کھولتے چلے جائیں. آپ مکی صورتوں کو دیکھ لیں, وہ جا کے مدنی صورتوں میں ایسے کھل جاتی ہیں. شروع میں اجمال ہو سکتا ہے, پھر اس اجمال کو کھولتے چلے جائیں, پتہ چلتا چلا جائے گا. لیکن گول مول بات, دائی کی دعوت اس سے پاک ہے. یہ ہے دائی کی پہلی خصوصیت, انی لکم نذیر مبین. اور پھر دائی کی ایک خصوصیت نذیر ہے, وہ ڈراتا پہلے, خوشخبری بعد میں دیتا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر, ٹھیک ہے, اٹھیں آپ ڈرائیں, کیونکہ جہنم سے بندہ بچ جائے, جنت نہ بھی ملے پھر بھی فائدے کا سودا ہے. اس لیے ڈرانا پہلے ہے, خوشخبری بعد میں ہے. دائی کی دعوت کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں, ڈرانا پہلے ہوتا ہے, وہ اللہ کے عذاب کا خوف بھی پیدا کرتا ہے, اور پھر اللہ کی رحمت کی امید بھی پیدا کرتا ہے, اور اسی کا نام ایمان ہے. وہ ایسا خوف پیدا نہیں کرتا بندہ نا امید ہو جائے, وہ ایسی امید بھی پیدا نہیں کرتا کہ بندہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے زنا کرے اور اس کی گاڑی پہ لیبل لگا ہو کہ اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے. گاڑی کے اندر بیٹھ کے اس نے نور جہاں کے گانے لگائے ہوں اور باہر اس نے لکھا ہو اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے. وہ اللہ غضب سے بھی دیکھتا ہے, اور اللہ انتقام کی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے. کسی دور میں ایک یہ گفٹ یونیورسٹی ابھی بھی بنی تھی گجرانوالا میں, تو اس کے انٹرویوز یہاں لاہور میں ہوئے تھے, تو مجھے بھی شوق چڑھا, میں کہا چلیں چلا جاتا ہوں. یہاں کسی لاہور میں کسی مقام پہ اس کے انٹرویوز ہوئے تو میں بھی چلا گیا. تو کوئی جو انٹرویو لینے والے کوئی پنجاب یونیورسٹی کے پتہ نہیں کوئی لائر تھے, پتہ نہیں کون تھے, میں خیال اپنے فزیک سے اپنے انداز سے تو مجھے لائر ہی لگ رہے تھے. اللہ پہ بات ہوئی تو وہ اللہ کے ایک ہی رخ کو پکڑ رہے تھے, وہ اللہ محبت کرنے والا. میں نے پکڑ لیا ہوں. میں کہا سر آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ تو عزیز ذو انتقام بھی ہے, جہاں وہ اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, وہ مالک یوم الدین بھی ہے, وہ ان بطش ربک لشدید بھی ہے, وہ ولا یوثق وثاقہ احد بھی ہے. مضمون یہی تھا. باہر انٹرویو کیا ہوا, میرا ان کا مناظرہ ہو گیا. باہر آئے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, کیا ہوا؟ میں کہا تو میری تو چھٹی ہو گئی, اب لوگ آپ جائیں, میں تو جا رہا ہوں. میں کہا جس سے میرا مناظرہ ہو اس سے مجھے کہاں سلیکٹ کرنا. مجھے کال آ گئی آ جائیں. بڑا انہوں نے زور لگایا, یونیورسٹی کے مالکان نے زور لگایا, غالباً وہ مالک بیٹھے ہوئے تھے. کہتے جی اللہ نے ہمیں بھی عقل دی ہے, ہم نے آپ کی باتیں سنی تو آپ ہمیں پسند آ گئے ہیں, تو آپ جوائن کر لیں. تو میں نے کہا میرے ذہن میں شاید یہ ایک امید سی تھی کہ آپ کا کوئی کیمپس لاہور میں بھی ہوگا, میں گجرانوالا جاؤں. کہتے گاڑی آئے گی لے جائے گی, سارا کچھ انتظام ہوگا. لیکن یہاں سے وہاں جاؤں ایگزاسٹ ہو جاؤں, میں نے پھر لیکچر کیا ڈیلیور کرنا. میں نے پھر معذرت کر دی. یہ بڑے اس دور کی بات ہے جب یہ گفٹ ابھی بھی بنی تھی. لا الہ الا اللہ. ادھوری بات, دائی کی دعوت میں ادھورا پن نہیں ہوتا. اختصار ہو سکتا ہے, اجمال ہو سکتا ہے, ادھورا پن نہیں ہو سکتا کہ سننے والا غلط فہمی کا شکار ہو جائے, وہ صرف مزے لینا اور سر دھننا سیکھے. وہ جو بات اس کے مفادات پہ, اس کے خیالات پہ ضرب پڑتی ہو, وہ سننے کا وہ عادی نہ ہو. ایسے لوگ تو پھر قیامت کو ایسے داعیان کو پکڑیں گے. اور قیامت میں جو بندہ ہائے کاش کرے گا نا, ایک کاش اس بارے میں بھی ہے, لو کننا نسمع, ہائے کاش ہم دین کی بات سن لیتے. سننے کی عادت ڈالیں بھائی, سننے کی عادت ڈالیں گے نا, سہنے کی عادت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ ہر بات آپ کے خیال کے مطابق تو نہیں ہوگی. جو یہاں بیٹھ کے بندہ آپ کے خیال کے مطابق بات کرے, وہ تو پھر اللہ کا بندہ تو نہیں ہوا نا, وہ تو پھر آپ کا بندہ ہو گیا. وہ اللہ کا بندہ کہاں ہوا؟
اس کو تو نمازی ایک طرف وہ نماز پڑھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دوسری طرف اس کو برکت اللہ نظر آئے گا. لا الہ الا اللہ. تو داعی کی پہلی صفت یہ ہے، ایک یہ بات سیکھی. اگلی بات اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ ہر نبی کی دعوت کا بنیادی پتھر ہے، سنگ بنیاد ہے. ہر نبی کی دعوت یہاں سے شروع ہوتی ہے. پورا قرآن پڑھ لیں. حضرت صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعیب علیہ السلام. نبیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں قرآن کریم کے اندر. ہر نبی کی دعوت. یوسف علیہ السلام جیل میں، خواب پوچھا جا رہا ہے، بات کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ہر نبی کی دعوت شروع یہاں سے ہوتی ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ شاہ کلید ہے، اس سے سارے بند تالے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور آج اسی پہ بات نہیں ہوتی کیونکہ معاشرہ بلانے لگتا ہے. معاشرے نے مسلمان ہوتے ہوئے بہت سے خدا بنا لیے ہیں، قسمتوں کے مالک بنا لیے ہیں، بیٹے دینے والی ہستیاں بنا لی ہیں، بیٹیاں دینے والی ہستیاں بنا لی. وہ تو میں حسن ظن کے طور پہ کہتا ہوں استغفر اللہ. بیٹیاں دینے والے جو شرک کرتے ہیں وہ تو بیٹیاں کہاں مانگتے ہیں. ان کے ہاں تو کوئی اللہ دیتی ہوتی ہی نہیں. ان کے ہاں تو کیا کہتے ہیں، اللہ دیتی تو ہوتی، پیرا دیتی نہیں ہوتی. ان کے ہاں تو پیرا دیتا ہوتا ہے. پیرا دیتی تو ہوتی نہیں، وہ تو اللہ دیتی ہوتی ہے. وہ تو بیچارہ اللہ ہے نعوذ باللہ، جو اللہ دیتا بھی ہے تو اللہ دیتی بھی ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ. ایک اللہ کی عبادت، ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں، حاکمیت میں، ساورنٹی میں کوئی اللہ کا شریک نہیں. یہ نبی کی، ہر نبی کی دعوت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. تو یہ ہے داعی کے لیے تیسری، چوتھی، دوسری جو بھی بنا لیں کہ اس کی دعوت کا آغاز اللہ کی عظمت اور اس کی توحید سے ہو. تو پھر معاشرے کی خرابیاں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی. کیوں؟ کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ہے نا جہاں سے آغاز ہو. آپ کس کو پکڑیں گے؟ معاشرے میں زنا بھی ہے، سود بھی ہے، شراب بھی ہے، ظلم بھی ہے، بالادستیاں بھی ہیں. بات کہاں سے شروع کریں گے؟ ہر نبی نے بات یہاں سے شروع کی. توحید کو پکڑ لیا، ساتھ آخرت کو پکڑ لیا. رسول نبی تو وہ خود تھے. تینوں چیزیں حل ہو گئیں، ساری چیزیں حل ہو گئیں. یہ ہے انداز. اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. لوگوں میں تمہیں دردناک دن کے عذاب کا تم پہ میں خوف کھاتا ہوں. چونکہ یہ سمری ہے نا تو بس سمری بیان کی گئی ہے. آگے چلیں. یہ تو آپ نے داعی کی صفات دیکھ لی. وہ نذیر بھی ہوتا ہے، وہ بشیر بھی ہوتا ہے، وہ مبین بھی ہوتا ہے. اس کی دعوت کا آغاز اللہ تعبدوا الا اللہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بار بار مکافات کے عمل کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے. جزا اور سزا کے دن کی طرف وہ چکنا کرتا رہتا ہے. وہ باز نہیں آتا. اب آگے دیکھیں جن کو دعوت دی جا رہی ان کا مزاج آ رہا ہے. ذرا سنیے. کاش میں کوشش کروں گا اس رکوع کو ختم کروں، کہ نہیں ہوگا تو پھر میں دوڑ لگا دوں گا. چند باتیں عرض کر دوں گا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه. نوح علیہ السلام کے قوم کے منکر سرداروں نے کہا، وڈیروں نے کہا، خانوں نے کہا، نوابوں نے کہا، جاگیرداروں نے کہا، فیوڈلز نے کہا. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نبی کی دعوت کی سب سے پہلی مخالفت معاشرے کا رئیس طبقہ کرتا ہے، نواب طبقہ کرتا ہے، وڈیرے اور کنٹوٹے چھوٹے بڑے کرتے ہیں. کیوں؟ نبی کی دعوت سے ان کے مفادات پہ، خیالات پہ ضرب پڑتی ہے. انہوں نے پوری قوم کو اپنا غلام بنایا ہوتا ہے اور نبی ان کی غلامی کے چنگل سے نکال کر اس پوری قوم کو اللہ کی غلامی میں دینا چاہتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے نبی کی دعوت کی اولین مخالفت. غریب نہیں کرتا. کیوں؟ غریب کے تو مفادات پہ ضرب ہی نہیں پڑتی. غریب کے پاس ہے کیا تو وہ اس کے مفادات پہ ضرب پڑے، بلکہ وہ تو شکر کرتا ہے نبی آ گیا. وہ مانے نہ مانے، وہ کہتا میں نہ مانوں بھی تو اس کے نیچے اس جھنڈے تلے میری خیر ہے.
کہوں میں اسلام نہ بھی مانوں تو اس نے تو ظلم ختم کرنا ہے، اس ڈنڈے تلے میری خیر ہے۔ نبی کی دعوت پہ مخالف رد عمل وہ دیتے ہیں جن کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے، اور مفادات پہ ضرب قوم کے رئیسوں کی، نوابوں کی، وڈیروں کی، سیاستدانوں کی، کونسلروں کی، ایم پیز کی، ایم این ایز کی، ان کی پڑتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہاں ہماری بدقسمتی سے بسا اوقات ہمارے سننے والوں میں سے بھی جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں، کوئی بات کسی جماعت کو جا کے ٹھا کر کے لگتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ خطیب صاحب تو مسلم لیگ کا ہے، کبھی سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کا ہے، یوتھیا ہے، الزامات لگتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں یہ فضل الرحمان گروپ کا ہے، پتہ نہیں کبھی کون سے پتہ نہیں کس کس جماعت کا بناتے ہیں۔ شکر ہے کسی ایک چیز پر آج میرے بارے میں بھی وہ متفق نہیں ہو سکے، کیونکہ میری جماعت ہے ہی نہیں، میں کسی جماعت میں ہوں ہی نہیں۔ کسی جماعت میں رہا تو میں اس پر تو پھر میں اس کا آپریشن کرنے سے تو رہا نا، اس کا پوسٹ مارٹم کرنے سے تو رہا، یا وہ اصلاح کا پہلو تو اس کم از کم اس جماعت کے بارے میں تو میں نے اس کو معصوم بنا لیا، بس اس کو تو میں نے ہاتھ ہی نہیں لگانا، کیونکہ وہ میرے لیے واحد حل ہے۔ یہ ایک جماعت ہماری ہے، ایک لگاتی واحد حل، مجھے اس سے بڑا اختلاف ہے۔ میں کہا تمہارے اس جملے کے اندر ہی نظر آتا ہے کہ تم کسی اور کو تسلیم کرنے کے لیے تیار، واحد حل، یار کسی اور کو بھی تسلیم کر لو۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے انکار کیا تھا نبی کی دعوت کا، پہلا لفظ کیا کہا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، نوح تو ہم جیسے ایک انسان ہے، تیرے اندر کون سی اضافی خوبی ہے کہ ہم تجھے نبی مان لیں؟ اندازہ کر لیں تیرے اندر کون سی اضافی خوبی کہ ہم تجھے نبی مان لیں؟ تو ہم جیسا ایک انسان ہے۔ نبیوں پر اللہ کی ایک رحمت یہ ہوتی ہے وہ معاشرے کے حوالے سے بھی ایک باعزت گرانے کے فرد ہوتے ہیں، تاکہ ان کے خاندان پہ کوئی حرف نہ اٹھا سکے، کوئی بندہ اعتراض نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی خوبی ہر نبی کو دی ہوتی ہے، وہ اپنے زمانے کے معزز خاندان میں پیدا ہوتا ہے۔ تو قوم نے خاندان پہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ کہا اضافی خوبی نہیں ہے، تو انسان ہے، انسان بشر ہو کیسے مانے؟ کیسا عجیب انسان ہے۔ انسان کو خدا مانتا ہے، خدا کا اوتار مانتا ہے، لیکن خدا کا نمائندہ نہیں مانتا۔ انسان نے انسان کو خدا کہہ دیا، خدا کا اوتار کہہ دیا، لیکن خدا کا نمائندہ نہیں مانا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں وہ بشریت اور رسالت میں تضاد سمجھتے تھے، بشر ہو کے رسول ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بشر مانتے تھے کیونکہ ان کی قوم کے ایک فرد تھے نوح علیہ السلام، رسول نہیں مانتے تھے۔ آج ہمارے بہت سے ساتھی بھی رسول کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بنیادی بیماری تو ایک ہی ہوئی نا، بشریت اور رسالت میں تضاد سمجھنا۔ غور کریں، اب تو الحمدللہ شعور اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب جو نہیں مانتے تھے وہ بھی کہتے ہیں افضل البشر ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، ہم انہیں کوئی چوٹ نہیں مار رہے، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سمجھ تو آ رہی ہے معاشرے کو، بہت سمجھ آ رہی ہے، بہت سمجھ آ رہی ہے۔ کل تک جو بڑی بڑی بدعات کرتے تھے آج وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور ہٹ رہے ہیں، اور ایرانی ہٹ رہے ہیں، اور ہم ویلکم کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے ان کے حق میں مزید دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ دعوت چوٹ مارنے کا نام نہیں ہے، دعوت ایک دوسرے کو سمجھانے کا نام ہے، دعوت چوٹ مارنے کا نام نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر قوم کا مزاج کیا؟ اگر اللہ کا کوئی نمائندہ ہو نا تو کوئی انہونا پن ہونا چاہیے اس کے اندر، نہ کھائے نہ پیے، حضرت تو نہ کھاتے نہ پیتے۔ آج بھی یہ بیماری ہے کہ نہیں؟ حضرت کو ذرا ایک دن کے لیے سینٹر جیل میں بند کر دو، دیکھتے ہیں 24 گھنٹے میں کھاتے ہیں یا نہیں پیتے، پیتے کہ نہیں؟ حضرت نہ کھاتے نہ پیتے، حضرت کا تو نفس مرا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے۔ میں جس ایریے میں رہتا تھا وہ میرے بچپن کی بات ہے، ایک بندہ تھا، یہ جانتے بھی انعام صاحب، وہ بڑا چرسیا شرابی، وہ بیچارہ مرا بھی تو گٹر کی نالی میں منہ دے کے مرا تھا۔ لوگوں نے پتہ نہیں، بعض لوگوں نے، محلے والوں تو نہیں، باہر کے آنے والوں نے کچھ سمجھ لیا تھا اس کو۔ ایک خاتون برقع پوش آتی تھی، چلی جاتی تھی، میرا بچپنا تھا،
میں دوپہر کو بیٹھا ہوا میں دیکھوں ایک عورت خاص اسی ٹائم میں آتی نکل جاتی، تو چونکہ بچپنا تھا پھر میں گھبرایا نہیں، میں پیچھے پیچھے گیا، جب ذرا محلے سے باہر نکل کے مین روڈ کی طرف آیا تو میں نے کہا خالہ جان آپ کس کے پاس آتی ہیں، یہ تو ایسا بندہ ہے۔ نہیں بیٹا آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کا نفس مرا ہوا ہے۔ میں نے دل میں پتہ نہیں شاید کا نفس مرے ہوئے کا یہ حال ہے، اس کا نفس زندہ ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا حشر برپا کرے گا یہ۔ ان لوگوں نے جو صحیح اہل تصوف ہے انہیں بھی بدنام کر کے رکھ دیا، جو صحیح پیر و مرشد ہے ان کا بھی نام ان لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا۔ ما نراک الا بشرا مثلنا، نو ہم تجھے کیسے نبی مانے، تو ہمارے جیسے ایک انسان ہے۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، آگے بھی دیکھیں کیا خطرناک بات ہے، کہ لیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ تیری تو کسی نے کوئی پیروی کی نہیں ہم میں سے، اگر پیروی بھی چند لوگوں نے کی ہے نا تو ہمارے سماج کے وہ سفلے اور نچلے لوگوں نے کی تیری پیروی۔ بات سمجھ گئے؟ جو شروع سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں نے کہا تھا ان آیات کے انتخاب کی وجہ بھی یہ ہے کہ دعوت دینے والے بھی وجہ ہیں اور جن کو دعوت دی جا رہی وہ بھی۔ اب یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے کہ نوح جنہیں تو نے اپنے قریب بٹھایا ہوا ہے نا وہ ہمارے معاشرے کے نچلے اور سفلے ہیں، کوئی موچی ہے، کوئی نائی ہے، کوئی جولا ہے، کوئی فلاں ہے، ٹمکانا ہے، شمکانا ہے، جیسے کہ ہوتا ہے لوگوں میں۔ کہیں تو وہ ایمان کی عظمت نہیں دیکھ رہے اس کے اندر کہ اللہ کے ہاں ان کی عظمت کیا ہے، کہ وہ نوح علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کو ایمان کی عظمت، اہمیت، فضیلت ان میں نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ کہتے ہیں یہ سماج کے نچلے اور سفلے لوگ ہیں۔ اور یہی سوچ بندے کو دین کی طرف نہیں آنے دیتی۔ یہاں بھی بہت سے ساتھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صاحب اختیار بنائے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں چہرے پہ ہاتھ پھیر کے، آپ میں سے کوئی تھوڑا سا صاحب اختیار بنا نا، پہلی صف میں دوسری صف میں جائے گا، دوسری سے چوتھی میں جائے گا، اس کے بعد مسجد سے غائب ہو جائے گا۔ یہ ہم نے کئی مرتبہ یہاں دیکھا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ بندے کو پتہ نہیں کرسی مل جائے، طاقت مل جائے، اختیار مل جائے، اس کا مزاج ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور کسی نے صحیح کہا مزاج تبدیل نہیں ہوتا، مزاج بے نقاب ہوتا ہے۔ ہنسی بھی بندے کی تبدیل ہو جاتی ہے، تعلقات تک اس کے میل جول، اٹھک بیٹھک، باڈی لینگویج سارا کچھ چینج۔ اگر تیرے سامنے والے سفلے تو کل تک بھی تو بھی تو سفلا تھا، پھر اپنی ہی زبان کے مطابق۔ کب نوح تیرے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ سفلے ہیں اس معاشرے کے، یہ ہے قوم کا مزاج جس کی وجہ سے وہ حقانیت سے انکار کرتی ہے۔ یہ مزاج آج بھی ہے، یہ مزاج آج بھی ہے۔ مزید تبصرے کی گنجائش نہیں، وقت تیزی سے گھوڑے پہ دوڑ لگا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اگلی بات، بادی الرأی، ان نچلے اور سفلے لوگوں نے جو تیری بات قبول کی ہے نا وہ بے سوچے سمجھے سرسری طور پہ کی ہے۔ یہ معاشرے کے کوئی انٹلیکچوئلز نہیں ہیں، انٹلیکچوئل تو ہم ہیں جو انکار کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ کو بڑے بڑے درختوں کے نیچے انٹلیکچوئل نظر آئیں گے، رمضان میں بھی جائیں آپ کو اسی ہائی کورٹ میں درخت کے نیچے انٹلیکچوئلز کی بہتات ہوگی، اور ذرا تھوڑے سے اوپر چلے جائیں تو انٹلیکچوئلز نے پورے چائے کے خانے کھولے ہوئے ہیں، کھانے کھابے کھولے ہوئے ہیں، سب آپ کو وہاں انٹلیکچوئلز نظر آئیں گے۔ یہ نچلے سفلے تو میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، وہ تو سارے انٹلیکچوئلز ہیں۔ جائیں ابھی یہی انٹلیکچوئلز جن کے لیے سارے جناب علی چائے خانے تو پتہ نہیں کون کون سے خانے کھولے ہوئے ہیں، یہ تو ضیاءالحق کا شکر ادا کریں شراب خانے اس نے سر عام بند کر دیے، ورنہ پتہ نہیں شاید کوئی وہ خانہ بھی ہوتا۔ چھپے چھپے تو ہر خانے موجود ہیں۔ کبادی الرائے، یہ بے عقل لوگ ہیں، سرسری طور پر تیری بات کو وہ قبول کر چکے ہیں، بغیر سوچے سمجھے قبول کر چکے ہیں۔ تو قوم ایمان لانے والوں کو بے عقل سمجھ رہی ہے اور انٹلیکچوئلز اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے۔ یہ وہ بیماری ہوتی جو بندے کو دین قبول کرنے نہیں دیتی۔ یہ بیماری ذکر کرنے کا مطلب نوح علیہ السلام کی قوم پر چوٹیں مارنا نہیں ہے، سب سے پہلے خود کو سمجھانا ہے، پھر آپ کو سمجھانا ہے، اور آپ کو سمجھانے کا مطلب بھی یہ کہ آپ بھی سب سے پہلے خود کو سمجھائیں پھر آگے سمجھائیں۔
جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ. نوح ہم تیرے لیے اپنے اوپر کوئی برتری بھی نہیں دیکھتے کہ تجھ پر ہمارے پر تجھے کوئی نمایاں فوقیت حاصل ہو. کیا وہ دین کی فوقیت کو مانتے تھے؟ نہیں. تو فوقیت سے مراد کیا ہوگی؟ دنیا کی فضیلت، دنیا کی فوقیت، ریاست، سیاست، وجاہت، مال، دبدبہ، کن ٹوٹا ہونا. کہا ہم اپنے اوپر تیری کوئی ایسی برتری بھی نہیں دیکھتے. تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ نبی اپنے معزز گھرانے میں پیدا ہوتا ہے. نبی کو انہوں نے اراذل نہیں کہا، نبی پر ایمان لانے والوں کو انہوں نے سفلہ کہا. اور نبی کو یہ نہیں کہا تو ہم سے چھوٹا ہے، کہا ہم پر تیری کوئی برتری نہیں ہے. کوئی برتری ہو تو یہ مانے. تو یہی بات مکے والوں نے کی تھی. نبی بننا بھی تھا تو یہ مکے اور طائف کی دو وادی، ان میں سے کوئی بہت بڑا سردار ولی نبی بنتا. سمجھ آئی؟ رجل من القریتین عظیم. قرآن ذکر کرتا ہے اگر نبی بننا بھی تھا تو محمد بنتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مکے اور طائف یہ دو بڑی وادیاں تھیں کہ ان وادیوں کا کوئی بہت بڑا عظیم انسان، کوئی بہت بڑا مالدار انسان، کوئی بہت بڑا رئیس نبی بنتا تو ہم مان لیتے. یہ ہر قوم کی فطرت رہی ہے کہ وہ جو دعوت دینے والے کے اندر بھی قابل لحاظ چیز دین نہیں دیکھتی، وہ قابل لحاظ چیز دنیا دیکھتی ہے. اس لیے وہ علماء جن کو اللہ نے دنیا بھی دی ہوئی ہے وہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے چلے انہیں دنیا حلال بھی دی ہوئی ہے. چلے لوگ ان کی دنیا کو دیکھ کر بھی لوگ ذرا دین کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ورنہ پچھلے دنوں میرے ایک استاد فوت ہوئے، یقین کریں وہ کتابوں کا جو متن ہوتا ہے اس کے بادشاہ تھے. بادشاہ نچلی کتاب سے لے کر بخاری تک، قرآن تک ایک پوری لائبریری تھے. چند دن پہلے فوت ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں نے اکثر و بیشتر کتابیں بہت زیادہ ان سے پڑھی. بطور استاد میرے والد کے بعد مجھ پر سب سے بڑا احسان ہی انہی کا تھا. سید تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ، فوت ہو گئے. لیکن اگر آپ ان کو دیکھتے تو آپ کو ایسا لگتا ہے شاید یہ کسی مسجد کے خادم ہیں یا کسی 2 مرلہ مسجد کے گاؤں کے کوئی امام ہیں. ان پڑھ سے بندے لگیں گے آپ. او کتابوں کے بادشاہ تھے. وہ بخاری صحیح بخاری ایسے پڑھاتے تھے جیسے کوئی نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہوتا. اس طرح تو یہ جو ہے نا دین کی دعوت دی جا رہی اور آگے سے اس کے اندر بھی آپ دنیا دیکھیں. دنیا ہے کہ نہیں؟ دنیا ہے تو تھوڑا سا کان آپ لائیں، چلو یار اس کی سن لیتے ہیں. نہیں تو پیچھے ہٹ جائے. آج بھی یہی مزاج ہے. آج آپ کو پتہ جائے یہاں بہت بڑا اداکار دین کی بات کرنے آیا ہے، ہائی کورٹ میں سوئی رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. کوئی بہت بڑا بدکار یا کھلاڑی یا انٹرٹینر دین کی بات کرنے آیا، یہاں جگہ نہیں ہوگی. اور ٹھاکر کوئی لوگ سننے آئے تو جگہ نہیں ہوگی، وہ دین کی بات کرنے لگا ہے. وہ پھر آپ دین کی بات کو سننے نہیں آئے. یہ قرآن بتاتا ہے کہ قومیں دین کی دعوت دینے والے کے اندر بھی قابل لحاظ چیز دین کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ دنیا کو دیکھتے تھے. بل نظنکم کاذبین. آگے چلتے ہیں جی، ٹائم تو بہت ہے، آیات بہت ہے، لیکن انشاءاللہ ختم کر کے رہوں گا. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون. اب آگے سے نوح علیہ السلام جواب دے رہے ہیں. اے میری قوم، ایک طرف قوم کا تانا دیکھیں کہ تیرے ماننے والے سفلے اور نچلے ہیں، ہم پر تیری کوئی برتری اور فوقیت نہیں. ہاں کتنا گھٹیا انداز. اور جواب میں نوح علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم، یا قوم، اے میری قوم. درد دیکھیں، انداز کلام دیکھیں، گفتگو دیکھیں. یا قوم، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر میں واقعی فی الواقع اللہ کی طرف سے میں جو بات کر رہا ہوں اس پر میں دلیل رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کی رحمت بھی دی ہو اور یہ چیزیں، ان چیزوں سے تمہیں اللہ نے اندھا کر دیا ہو تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو یہ حقیقت میں تم پر زبردستی چسپاں تو نہیں کر سکتا نا، چپکا تو نہیں سکتا نا.
کیا درد ہے، اس درد میں بھی ساری باتیں کھول دی، چھپائی نہیں۔ دائی کی دعوت دلیل کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے، اور نبی کی دعوت دو بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے، دلیل اور نبوت۔ اور نبی کے بعد جو لوگ آتے ہیں جیسے آج ہم ہیں، آپ ہیں، تو ان کی دعوت بھی دلیل اور نبوت کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی۔ فرق ہے، دلیل کی بنیاد دلیل توحید، دلیل آخرت، نبوت کی بنیاد کہ ہمارے آخری نبی ہیں جو گزر چکے ہیں، قیامت تک ان کی نبوت جاری ہے۔ نبی جو نبوت کی بنیاد پہ بات کرتا ہے وہ خود کو نبی بنا کے پیش کرتا ہے، اور ہم جب نبوت کی بنیاد پہ پیش کرتے ہیں تو اپنے نبی کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں۔ بہرحال دائی جب بات کرتا ہے تو وہ علی وجہ البصیرت دلیل کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دائی کی ذمہ داری ہے، وہ پورے مطالعہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ منبر پر بیٹھے، نانی دادی کے قصے نہ سنائے، دین کی دعوت دے اور مدلل انداز سے دے، دلیل کی بنیاد پہ دے۔ لا الہ الا اللہ، اس پہ اتنی بات کافی، آگے چلتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں اپنی اس تبلیغ پہ تجھ سے کوئی مال تو نہیں طلب کر رہا، میں اس نیت سے تبلیغ تو نہیں کر رہا کہ تم مجھے مال دو۔ لا الہ الا اللہ، ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ کے ذمہ ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، تمہارے کہنے پر میں ان ایمان لانے والوں کو تم جنہیں سفلے اور نچلے کہہ رہے ہو، ان کے اندر ایمان جیسی دولت ہے، یہ عظیم ترین لوگ ہیں، میں اپنی مجلس سے انہیں دھتکار نہیں سکتا۔ کیوں؟ انہم ملاقو ربہم، میری قوم کل انہوں نے اپنے پروردگار سے ملنا ہے، پھر میری شکایت کریں گے، میں کہاں کا رہوں گا۔ کیا کمال انداز ہے نبی کا۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اے میری قوم میں تو دیکھتا ہوں تم بڑے جاہل ہو، تم بڑے جاہل ہو، تمہیں یہ معاشرے کے نچلے اور سفلے نظر آتے ہیں، تمہیں ان کے اندر ایمان کی دولت نظر نہیں آتی ہے، بڑے جاہل۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْم، اے میری قوم ذرا بتاؤ تو صحیح، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اگر ان نچلے اور سفلوں کو جنہیں تم نچلے اور سفلے کہتے ہو، میں نہیں کہتا، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو مجھے اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا، مجھے اللہ کی گرفت سے کون بچائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، میری قوم تم پھر بھی نہیں سمجھو گے، پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ افلا تذکرون ولا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میری قوم میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ ولا اعلم الغیب، میں کبھی یہ مدعی نہیں ہوا کہ میں عالم الغیب ہوں۔ ولا اقول انی ملک، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور یہ بھی سن لو میں کبھی نہیں کہوں گا یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہ جن کو تم نچلے اور سفلے سمجھتے ہو، اللہ ان کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ نہیں کرے گا۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں بھی تمہاری طرح یہ بات کروں تو پھر تو میں ظالم ہو گیا۔ اب یہاں دو تین چیزیں، یہ آیات کیا ہیں؟ نبی جب دعوت لے کے اٹھتا ہے نا تو قوم اس کو آزمائش میں ڈالتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تو بھائی سچے اور جھوٹے کو دیکھنے کے لیے دلیلیں دیکھی جاتی ہیں، اور قوم سچے اور جھوٹے دیکھنے کے لیے دلیل نہیں دیکھتی، کہتی ذرا اس سے وہ غیب کی فلاں فلاں باتیں پوچھو، فلاں، جیسے حضور کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے اور قرآن میں ذکر ہے، باقاعدہ آپ کے امتحان کے لیے لوگ آپ سے آ کے باتیں پوچھتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ نے کہا میں بتاؤں گا کل، انشاءاللہ نہیں کہا تو وہی بند ہو گئی، باتیں شروع ہو گئیں، اور پھر وہی آئی تو کہا میرے نبی کبھی بھی آپ نے انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی۔ یہ قوم کا عظیم مزاج ہے، آزمائش کے لیے وہ غیب کی باتیں نبی سے پوچھتی ہے، اور یہ قوم کی عجیب عادت ہے، وہ آزمائش کے لیے نبی سے ایسے مطالبات کرتی جیسے سارے خزانے نبی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ قوم کی عجیب کا مزاج ہے، وہ کیا کہتے ہیں نبوت کے لیے کہتی ہے فرشتہ کوئی ہونا چاہیے، بشر کیسے ہو؟ اسی کا جواب ہے میری قوم میں نے تمہیں کبھی یہ نہیں کہا ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے کی چابی ہیں، میں نے کہا ہو تو تم میری آزمائش کرو نا، یہ تو میری آزمائش کی جگہ ہی نہیں ہے، میں نے یہ کبھی کہا ہی نہیں۔ ولا اعلم الغیب،
میں نے یہ کبھی کہا ہی نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، اور نہیں میں نے یہ کبھی کہا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ اگر میں غیب کا مدعی ہوتا تو تم پھر میری آزمائش کرتے، اور میں نے یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ بشری ہے، تو میں بشری ہوں نا، میں فرشتہ کب ہوں؟ میں نے کہا کب ہے اپنے آپ کو فرشتہ؟ اللہ اکبر۔ میں نے تو اپنے آپ کو نبی کہا ہے، اور میں کہا میں دلیل کی بنیاد پہ کھڑا ہوں۔ آزمائش کرنی تو وہاں کرو، یہ آزمائش کی جگہ تو نہیں ہے۔ اور تم جن کے بارے میں کہتے ہو بھلائی نہیں ملے گی، میں نہیں کہوں گا۔ اب قوم لاجواب ہو گئی۔ قوم آگے سے کیا کہہ رہی ہے؟ یا نوح قد جادلتنا، نوح تو نے ہم سے بڑا جھگڑا کر لیا۔ ایمانداری سے بتایا جھگڑا کون کر رہا تھا؟ قوم۔ اور فتویٰ کس پہ لگا؟ آج بھی کیا ہے، منبر سے اصلاح کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں یہ جھگڑالو ہے۔ بھائی جھگڑالو بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کو ایک لاٹھی سے تو نہ ہانکو نا۔ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو نے جھگڑے کی حد کر دی ہے۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، جس عذاب کی تو دھمکی دے رہا لے کر آ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہ ان کو پتا تھا کہ عذاب آئے گا، نہیں، قوم اپنے آپ کو اتنی مستحکم پوزیشن پہ سمجھتی تھی، وہ کہتی تھی نوح ویسی باتیں کر رہا ہے۔ آج بھی ایسے ہی قوم کے سامنے اگر آپ دین کی بات کریں، غیر سودی نظام کی بات کریں، خالص اسلامی بات کریں، تو سامنے جو نظام میں تبدیلی لا سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو اتنی مستحکم پوزیشن پہ سمجھتے ہیں کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہی نوح علیہ السلام کی قوم کی عادات۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اچھا تم عذاب مانگ رہے ہو، ارے تم اس عذاب کو تو تم میری نسبت سے دیکھ رہے ہو، میں کہاں عذاب لانے والا؟ عذاب تو اللہ لائے گا۔ اس عذاب کو تم اللہ کی نسبت سے دیکھو، اگر وہ چاہے گا تو عذاب لائے گا، جب عذاب لائے گا تو تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے۔ اور یہ سن لو وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، میں تمہاری جتنی بھی خیر خواہی کرنا چاہوں، میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی اگر اللہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہیں گمراہ رکھنا چاہے۔ ہوا ربکم، وہ تمہارا پروردگار ہے، تم نے اسی کی طرف لٹائے جانا ہے۔ قوم لاجواب ہو گئی۔ قوم، اب یہ جو پورا قصہ قرآن کے اندر ہے، یہی قرآن محمد الرسول اللہ کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو سناتے تھے۔ جب یہ سنایا تو مشرکین مکہ نے بھی اپنے اوپر چوٹ آتی دیکھی۔ یہ نہیں دیکھا نبی اصلاح کر رہا ہے، نوح علیہ السلام کی امت کی سرگزشت ہمارے سامنے رکھ کے محمد الرسول اللہ ہماری اصلاح کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا، بلکہ کیا سوچا کہ یہ نوح کے نام سے ایک کہانی بنا کے ہمارے سامنے پیش کر کے ہمیں چوٹ مار رہا ہے کہ وہ بیماری تمہارے اندر بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بھی یہی ہے، قوم کے سامنے آپ دین بیان کریں، سامنے آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے، وہ دین کی دعوت کو دعوت نہیں سمجھتے، چوٹ سمجھتے ہیں۔ ملا جی ہم پہ چوٹ مار رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ملا جی چوٹ مارتا ہے تو غلط کرتا ہے، اور سننے والے دعوت کو چوٹ سمجھتے ہیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ جو لوگ دعوت کو چوٹ سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی اصلاح کی طرف نہیں آ سکتے۔ اس لیے مجھے ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے جب میں بات کرتا ہوں، میری بات کو آپ چوٹ نہ سمجھیں۔ ہر وقت میں اپنی صفائیاں دیتا رہتا ہوں، ارے بھائی میں پیروں کا منکر نہیں، ارے میں تصوف کا منکر نہیں، ارے میں کسی پی ٹی آئی کا ہوں، نہ مسلم لیگ کا ہوں، نہ کسی اور لیگ کا ہوں، نہ میں مجرم لیگ کا ہوں تو نہ میں مسلم لیگ کا ہوں۔ صفائیاں دینی پڑتی ہیں، کیوں؟ کہ سامنے والے یہ نہ سمجھے کہ میں چوٹ مار رہا ہوں، دعوت نہیں دے رہا۔ اور یہ خطرہ نبیوں کو بھی رہا، نبی دعوت دیتے تھے، نبی کی دعوت کو چوٹ سمجھا جاتا تھا، اور جو نبی کی دعوت کو چوٹ سمجھتا ہے تو پھر وہ دعوت پہ آتا نہیں۔ آج بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ ان بیماری سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔